السلام علیکم۔ پاکستانیوں کی غالب اکثریت کو بچپن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ پتہ چلتا ہے جی اسلام ایک ہی طرح کا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں فرقے اور مسالک ہوتے ہیں۔ پھر ہم جب کالج یا یونیورسٹی کی لیول پر پہنچتے ہیں اور اس کے بعد عملی زندگی میں ہم داخل ہوتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان فرقوں کے باہمی تعلقات کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں، بلکہ شدید قسم کی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ اور کشیدگی کی نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ بڑے زبردست قسم کے مناظرے کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ مساجد بھی سب کی الگ ہوتی ہیں، اور آپس میں شادی بیاہ کرنے کو بھی غلط سمجھا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ یہودیوں یا نصرانیوں میں شادی کرنے کو اتنا غلط نہیں سمجھا جاتا کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں، جتنا کہ فرقے آپس میں ایک دوسرے سے شادی کرنے کو غلط سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ اس میں زیادہ ڈیپلی انوالوڈ ہوتے ہیں وہ تو اپنے باہمی تعلقات اور دوستیاں تک ختم کر لیتے ہیں۔ اب یہ حیرت کی بات ہے کہ ایک خدا، ایک کتاب، ایک رسول کا ہم سب نام تو لیتے ہیں، لیکن ہمارے درمیان میں یہ جو تقسیم ہے فرقے کی بنیاد پر اور مسلک کی بنیاد پر، یہ اتنی گہری ہے کہ اس کی وجہ سے آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، کفر تک کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ اب کوئی کسی کو مشرک سمجھتا ہے، بدعتی سمجھتا ہے، تو کوئی کسی کو گستاخ سمجھتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس سب کی وجہ کیا ہے؟ آپ کسی بھی فرقے کے ماننے والے سے بات کریں گے، پوچھیں گے کہ بھئی کیا ہمیں قرآن پر عمل کرنا چاہیے، تو وہ کہیں گے جی بالکل کرنا چاہیے۔ حدیث جو صحیح حدیث ہے، صحاح ستہ ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، کیا ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسوہ حسنہ ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، تو سب کہیں گے جی بالکل کرنا چاہیے۔ لیکن پھر اتنی زیادہ آپس میں تقسیم کیوں ہے کہ جب ہر فرقے کا ماننے والا اس چیز پر، ایک خدا، ایک کتاب، ایک رسول پر وہ متفق ہے، اور اس کے باوجود آپس میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگتے ہیں، آپس میں ہر کوئی ایک دوسرے کو گمراہ کہتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ جو ہے، اگر آپ اس پر ایک اس کی سائنٹیفک انالیسس کریں، اس کی اسٹڈی کریں، تو ہمیں اس میں پتہ چلے گا کہ یہ چیز صرف اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب اس وقت موجود ہیں یا ماضی میں تھے، اب نہیں ہیں، ان سب کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ فرقے سب میں موجود تھے۔ کوئی ایک مذہب بھی ایسا نہیں ہے جو فرقے کی بیماری سے بچا ہو۔ اب ہوتا یوں ہے کہ جب بھی کسی مذہب کی شروعات ہوتی ہے تو اس مذہب کا امام، پیشوا، پیغمبر، رہنما، بانی خود بذات خود لوگوں میں موجود ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی بھی قسم کا ڈفرینس آف اوپینین یا اختلاف رائے پیدا ہو تو اس سے ڈائریکٹلی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک وجہ اور یہ ہوتی ہے کہ اس وقت شروع میں مذہب کے، پیغمبر کے ماننے والے اس کی خاندان، اس کی قوم یا قبیلے سے ہی تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ ایک ہی زبان بولنے والے، ایک ہی کلچر کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی عادات، ان کی رسوم، ان کی بود و باش تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے۔ ایک تو اس پیغام کو ڈائریکٹلی پیغمبر اور رسول سے حاصل کرتے ہیں، دوسرا وہ اس زبان کو زیادہ اچھے طریقے سے، اور اس زمانے میں جس طریقے سے اس زبان کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ زبانوں کا استعمال بھی مختلف اوقات میں بدلتا رہتا ہے۔ انگریزی وہی انگریزی نہیں ہے جو شیکسپیئر کے زمانے میں بولی جاتی تھی، اور زبان کا بھی ایک ایوولوشنری پروسیس ہوتا ہے، انسانوں کی طرح، انسانی سوچ کی طرح۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو پیغمبر کے زمانے میں ہوتے ہیں اور ڈائریکٹلی پیغمبر سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ سب سے بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ اس پیغام کو سمجھیں۔ جب مذہب اپنی جغرافیائی حدود سے باہر نکلتا ہے اور دیگر اقوام تک پہنچتا ہے، اس میں ہم اسلام کی مثال لے سکتے ہیں کیونکہ اسلام دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے، تو وہ ایک علاقے سے نکلتا ہے، وہ ایک خاص جغرافیائی حد سے باہر نکلتا ہے، بلکہ دیگر براعظموں تک جا کر پہنچتا ہے۔ اور اس دوران یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ لوگوں کے درمیان موجود نہیں رہتے، تو اس کے بعد ان لوگوں کی باری آ جاتی ہے جو ان کے قریبی ساتھی ہوتے ہیں، تو پھر اختلافات آہستہ آہستہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان بھی اجتہادی اختلافات پیدا ہوئے، بعض چھوٹے اور بعض کافی بڑی نوعیت کے ہوئے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ میں جنگیں نہ ہوتی جو کہ ہوئیں۔ تو اس کے بعد
اگر وہاں پر جو لوگ ایک ہی کلچر اور زبان کے ماننے والے تھے ان کے درمیان اگر اختلافات ہو سکتے ہیں، تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ جب مذہب اپنی اوریجن سے، جہاں سے وہ شروع ہوا، وہاں سے ہزاروں میل دور جب کسی قوم میں پہنچتا ہے، تو وہاں پر ان اختلافات کی نوعیت کتنی شدید ہو سکتی ہے۔ ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اگر مسائل پیدا ہوتے ہیں یا کوئی مذہب کی سمجھ کا یا انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو قرآن اور حدیث کو اگر ہم رجوع کریں تو بڑی آسانی سے یہ دور ہو سکتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے بھی اور نہیں بھی، کیونکہ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو آج اتنے فرقے ہوتے کیوں ہمارے درمیان؟ اور آپ کسی بھی فرقے کے ماننے والے سے جب ملتے ہیں تو آپ ان کی نیت میں شک نہیں کر سکتے، اگر وہ خواہ بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل تشیع ہیں، اگر کسی سے بھی آپ ملتے ہیں، آپ اس کے حب رسول میں یا اسلام سے اس کی سنسیرٹی میں شک نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے مذہب کے ساتھ بہت مخلص ہے، وہ اپنے عقیدے میں بھی بہت مخلص ہیں، لیکن انڈرسٹینڈنگ کا فرق بہرحال ہے، اور یہ بہت عرصے سے ہے۔ اگر اسلام کی پوری ہسٹری پڑھیں آپ 1400 سال کی، تو دیگر مذاہب کی طرح اسلام میں بھی فرقے ہوئے، اور اس کی تائید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ اگر یہودیوں میں 72 ہوئے تھے تو تم میں 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ ناجیہ ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو ناجیہ سمجھتا ہے، اس کا فیصلہ تو خیر اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا ہے، لیکن اس حدیث سے ہمیں ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ مشیت کا ایک معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اگر یہ پہلے بات کر دی گئی تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح دیگر مذاہب میں فرقے ہوتے ہیں، اس طرح تمہارے اندر بھی ہوں گے، ہونے چاہیے تو نہیں، لیکن اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہونی نہیں چاہیے لیکن ہوتی ہیں۔ ایک آئیڈیل ورلڈ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے نیچرل ورلڈ، جو کہ آئیڈیل سے بسا اوقات بڑی دور ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس کی حقیقت کو بہرحال تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ بھئی اگر دنیا کے ایسے مذاہب جو کہ ایک خاص علاقے سے کبھی باہر نہیں گئے، اگر ان کے اندر بھی فرقے پیدا ہو سکتے ہیں، تو اسلام جو دنیا کے ہر بر اعظم یا شاید ہر ملک تک پھیل چکا ہے، اس میں فرقے بالکل نہ ہوتے، اگر بالکل نہ ہوتے تو شاید یہ زیادہ غیر فطری ہوتا۔ اب اس ساری گفتگو سے کیا میرا یہ مقصد ہے کہ فرقہ بندی بہت اچھی چیز ہے اور مزید فرقے بننے چاہیے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دس از دا نیچرل آرڈر آف تھنگس۔ ایک گھر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہن بھائیوں کے، میاں بیوی کے آپس کے اختلافات ہوتے ہیں، بھائی آپس میں کئی دفعہ ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں نظریاتی اختلافات کی بنیاد پر، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کرنے کی بنیاد پر۔ تو یہ انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے۔ فرقوں کو اپنے اختلافات سلجھانے چاہیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا گفتگو کے ذریعے، ایسی گفتگو ہو جس میں دونوں طرف کے فرقے کے علماء کرام آپس میں اکٹھے ہوں ایک اچھی نیت کے تحت کہ کچھ باتیں ہم ان سے سیکھتے ہیں، کچھ شاید یہ ہم سے سیکھ لیں، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ لوگ مناظرے کرتے ہیں۔ اس وقت بھی اگر آپ سوشل میڈیا پر چلے جائیں تو آپ کو ہزاروں کی تعداد میں مناظروں کی ویڈیوز ملیں گی، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ وہاں پر علماء کرام کے لیول کے لوگ آ کر کس قدر بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہلڑ بازی ہوتی ہے، نعرے بازی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو ننگی گالیاں تک دی جاتی ہیں، جبکہ حدیث موجود ہے کہ یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے کہ کسی کے ماں باپ کی کسی کو گالی دی جائے اور وہ آپ کو بدلے میں دے، تو دونوں گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں، لیکن مناظروں میں اس چیز کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ مناظرہ اس نیت سے کیا ہی نہیں جاتا کہ ہم کچھ سیکھنے جائیں گے۔ مناظرہ تو ایک ہوتا ہے کہ جنگ لڑنے کا ماحول ہوتا ہے، ایک کشتی، ایک دنگل کا ماحول ہوتا ہے کہ ہم نے جیتنا ہے۔ جب آپ کی نیت ہی جیتنے کی ہو بجائے سیکھنے کی، تو اس سے مناظرے سے تو ان چیزوں کا حل نکلنے والا نہیں ہے۔ ہاں، اگر کبھی اللہ تعالیٰ توفیق اور ہدایت دے ہمارے علماء کو بھی کہ وہ اچھی نیت سے آمنے سامنے آئیں اور اپنے اختلافات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کے فہم کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں، تو بہت ممکن ہے کہ فرقوں کی تعداد میں کمی ہو، یا کم از کم آپس میں تعلقات ہی اچھے ہو جائیں۔ دکھ کی بات یہ بھی ہے کہ ابھی جو پوری دنیا میں ایک ماحول ہے اسلامو فوبیا کا، اسلام دشمنی کی یہ جو بیماری پوری دنیا میں ایک پھیل چکی ہے، اس میں ہم لوگوں کا اپنا کیا کردار ہے؟ مثلاً اگر آپ یورپ میں چلے جائیں یا امریکہ میں چلے جائیں، تو جو لوگ اسلام سے نفرت کرنے والے ہیں، ان کے تو فرشتوں کو بھی اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہابی کیا بلا ہے، بریلوی کس کھیت کی مولی ہے، دیوبندی کس کو کہتے ہیں، شیعہ کون ہے۔
وہ تو سب کو مسلم کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں جب دشمن آپ کو ایک سمجھ رہا ہے، آپ خود اپنے آپ کو ایک نہیں سمجھ رہے، اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا؟ اور اس کے سب سے بڑے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جن کو پیغمبروں کا وارث کہا گیا ہے، جو علماء ہیں۔ ایک عام جو دیوبندی، وہابی، بریلوی، شیعہ، کسی بھی مسلک کا انسان ہے، وہ تو بڑا مخلص ہے، لیکن جو علماء لیول کے لوگ ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہونے کو تیار ہی نہیں ہیں، وہ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ اب اس صورتحال کی درستگی کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو چاہیے کہ اپنے اندر ایک برداشت کا کلچر پیدا کریں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں۔ مثال کے طور پر آپ میلاد کو لے لیں۔ اب کئی لوگ ہیں پاکستان میں جو بڑے ذوق و شوق سے میلاد مناتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے اس کا ایک جشن مناتے ہیں، اس کی خوشی مناتے ہیں، اور وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد پیار کرتے ہیں اور اس عقیدت کے تحت مناتے ہیں۔ ایک اور طبقہ ہے جو میلاد نہیں مناتا، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ نبی کی تعلیمات میں سے نہیں ہے، صحابہ نے بھی نہیں کیا، اور اس کی کوئی اسلام میں مثال نہیں ملتی، لہٰذا ہم اس کو غیر اسلامی سمجھتے ہیں، ہم اس کو نہیں کریں گے۔ دونوں طرف دلائل موجود ہیں، لیکن مسئلہ وہاں پر ہمارا کیا کھڑا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے، ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ یار جو منا رہے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کر رہے ہیں، کرنے دیں، برداشت کریں، اور جو نہیں منا رہے ان کے پاس بھی مضبوط دلائل موجود ہیں۔ اگر وہ نہیں منا رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گستاخ ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، وہ نہیں منا رہے، لیکن ایک دوسرے کو غلط سمجھتے ہوئے بھی برداشت کا مظاہرہ کریں، کیونکہ سب سے بری چیز جو ہمارا مذہب سکھاتا ہے ہمیں، وہ فتنہ ہے۔ جب آپ ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑیں گے اور اپنی رائے زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کریں گے تو فتنہ پیدا ہوگا، اور فتنہ مسلمانوں کے لیے کسی بھی دور میں بالعموم اور بالخصوص اس دور میں بہت بری چیز ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو برداشت کا کلچر پیدا کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپس میں بات چیت کریں، بڑے ایک دوستانہ فرینڈلی ماحول میں آئیں، بیٹھیں، آپ ایک دوسرے کو بتائیں کہ آپ کے کیا اختلافات ہیں، قرآن و حدیث میں اس کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کوئی راہ پیدا کر دے گا اگر آپ کی نیت ٹھیک ہوگی۔ مسئلہ نیتوں کا ہے، آپ کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، اپنے اپنے فرقے کو آپ قائم رکھنا چاہتے ہیں، اپنی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں، دوسرے فرقے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ان پر آپ فتوے لگاتے ہیں، اور آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ اسلام کو کمزور کر رہے ہیں۔ اپنے فرقے کو تو مضبوط کر رہے ہیں لیکن اسلام مضبوط نہیں ہو رہا، اسلام کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کا دشمن آپ کو ایک سمجھتا ہے اور آپ اپنے آپ کو ایک نہیں سمجھتے، تو ذرا اس بات پر غور کیجیے۔ اس کے علاوہ آپ سبسکرائب کیجیے، جو دیگر ویڈیوز ہیں اس چینل پر ان کو بھی ضرور دیکھیے اور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔